السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، ایس اینڈ پی بلاک ایلیمنٹس میں آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر 39 کو، اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایٹامک اینڈ فزیکل پراپرٹیز آف دی گروپ 2 ایلیمنٹس۔ یہ ایٹامک اینڈ فزیکل پراپرٹیز سے مراد اسٹوڈنٹس اس میں میلٹنگ پوائنٹ بھی آتا ہے اور اس کے اندر بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے، اس کے اندر ایٹامک ریڈیس یعنی ایٹامک سائز بھی آتا ہے، اس میں الیکٹرون نگیٹیوٹی آتا ہے، آئونائزیشن انرجی آتا ہے، الیکٹران ایفینٹی آتا ہے۔ تو ان ساری پراپرٹیز کو ہم ایٹامک یا فزیکل پراپرٹیز کہتے ہیں۔ The trends in some atomic and physical properties of the group 2 elements are discussed as۔ تو اس کی کچھ پراپرٹیز کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم اس میں پڑھیں گے ٹرینڈز ان ایٹامک ریڈیس۔ ایٹامک ریڈیس کا مطلب ہے ایٹامک سائز، اور اسٹوڈنٹس ایٹامک ریڈیس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایٹم کے نیوکلیس سے لے کر اس کے آخری شیل میں موجود الیکٹران تک کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ہم کہتے ہیں ایٹامک ریڈیس۔ ٹھیک ہے۔ دی ایٹامک ریڈیس آف الکلائن ارتھ میٹلز۔ اب الکلائن ارتھ میٹلز اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ اس میں بیریلیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، اسٹرونشیم ہے، بیریم ہے اور ریڈیم ہے۔ یہ الکلائن ارتھ میٹلز کہلاتے ہیں۔ ایٹامک ریڈیس آف الکلائن ارتھ میٹلز انکریزز ڈاؤن دی گروپ۔ ان کا ایٹمک سائز گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب بڑھ جاتا ہے ڈیو ٹو انکریز ان نمبر آف شیلز اینڈ شیلڈنگ ایفیکٹ، کیونکہ اس میں شیلز کی تعداد اور شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں بیریلیم کی، تو اس کا سائز چھوٹا ہے اور اس کا ایٹمک ریڈیس ہوتا ہے 112 پیکو میٹر، جبکہ اس کے نیچے آنے والا جو دوسرا ایٹم ہے وہ ہے میگنیشیم، اور میگنیشیم کا ایٹامک ریڈیس ہوتا ہے 160 پیکو میٹر، اور اس کے بعد جو اگلا ایلیمنٹ آتا ہے وہ کیلشیم کا آتا ہے اور اس کا ایٹامک ریڈیس ہوتا ہے 197 پیکو میٹر۔ اس سے نیکسٹ ایلیمنٹ جو آتا ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے اسٹرونشیم کا، اور اس کا ایٹامک سائز ہوتا ہے 215۔ تو اس طرح سے ایٹامک سائز آگے کی جانب یعنی جو ہم گروپ میں اوپر سے نیچے جاتے جائیں گے تو ایٹامک سائز کیا ہوتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کیونکہ جو ہم نیچے جائیں گے تو شیلز کی تعداد انکریز کر جاتی ہے۔ جیسے بیریلیم میں 2 شیلز ہوتے ہیں، جبکہ میگنیشیم کے اندر اس کے مقابلے میں 3 شیلز ہوتے ہیں، اسی طرح کیلشیم کے اندر 4۔ ڈیو ٹو انکریز ان نمبر آف شیلز اینڈ شیلڈنگ ایفیکٹ، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کہ شیلز اور شیلڈنگ ایفیکٹ اس میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ Atomic radii of alkaline earth metals are smaller than those of alkali metals in the same period۔ اب ایٹامک ریڈیس الکلائن ارتھ میٹلز کا چھوٹا ہوتا ہے بمقابلہ الکلی میٹلز کے، یعنی الکلی میٹلز اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تھے لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم، ریبیڈیم، سیزیم اور فرانسیم۔ اسی طرح اب الکلائن ارتھ میٹلز میں بیریلیم ہے، میگنیشیم ہے، کیلشیم ہے، اسٹرونشیم ہے، بیریم ہے اور ریڈیم ہے۔ یعنی اگر میں الکلی میٹل کو یہ والا دیکھوں اور اس کے مقابلے میں بیریلیم کو دیکھوں اسی پیریڈ کے اندر، تو بیریلیم کا سائز چھوٹا ہوگا۔ اسی طرح یہ جو سوڈیم ہے اس کے سائز کے مقابلے میں میگنیشیم کا جو سائز ہوگا وہ اس پیریڈ کے اندر چھوٹا ہوگا۔ تو ایٹمک ریڈیائی آف الکلائن ارتھ میٹلز آر اسمالر، ان کا ایٹمک ریڈیائی چھوٹا ہوتا ہے دین دوز آف الکلی میٹلز، بنسبت ان الکلی میٹلز کے، ان دا سیم پیریڈ، ایک ہی پیریڈ میں۔ دس از ڈیو ٹو ہائی چارج ڈینسٹی آف الکلائن ارتھ میٹلز، اور اس کی وجہ ہوتی ہے چارج ڈینسٹی الکلائن ارتھ میٹلز کا۔ چارج ڈینسٹی سے مراد اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ اگر ہم لیتھیم سے ایک الیکٹران اس میں سے ایک الیکٹران نکل سکتا ہے تو اس پہ آتا ہے +1 چارج، لیکن چونکہ بیریلیم سے 2 الیکٹران نکل سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تو اس پہ آئے گا بیریلیم پہ +2، جس کی وجہ سے اس کا جو چارج ڈینسٹی ہے وہ بڑھ جائے گا۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈینسٹی چونکہ ماس پر یونٹ والیوم کے برابر ہوتا ہے، اب ماس اس کا بیریلیم کا چھوٹا ہے، اور ٹھیک ہے، تو اس کے ماس کو جب ہم والیوم پہ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ لیتھیم سے چھوٹا آئے گا۔ نیکسٹ پراپرٹی پہ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس۔
Trends in ionization energies of alkaline earth metals. اب آئونائزیشن انرجی اسٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس ایک ایٹم ہے بیریلیم کا. اب یہ بیریلیم کے ایٹم کے آخری شیل میں اسٹوڈنٹس 2 الیکٹرانز ہوتے ہیں. ٹھیک. اب اگر اس میں سے ایک الیکٹران کو میں یہاں سے ریموو کر دوں تو اسے ریموو کرنے کے لیے مجھے کچھ انرجی دینا پڑے گا ہیٹ کی شکل میں. تو جو انرجی میں اس کو پرووائڈ کروں گا الیکٹران کو نکالنے کے لیے، اس انرجی کو ہم کہیں گے آئونائزیشن انرجی. تو کسی ایٹم کے آخری شیل سے الیکٹران کو نکالنے کے لیے جو اماؤنٹ آف انرجی چاہیے اسے ہم کہتے ہیں آئونائزیشن انرجی. دے ہیو ہائر فرسٹ آئونائزیشن انرجیز دین الکلی میٹلز. یعنی اگر میں الکلی میٹلز میں لیتھیم کو لوں اور اس کے سامنے بیریلیم کو لوں، الکلی میٹل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے لاسٹ شیل میں، جبکہ ان کے اندر 2 ہوتے ہیں. اور میں الکلی میٹلز کا الیکٹران اگر میں ریموو کر دوں اور ادھر سے اس سے بھی میں ایک الیکٹران ریموو کر دوں تو بیریلیم کا ایک الیکٹران نکالنے کے لیے مجھے زیادہ انرجی لگانا پڑے گا بنسبت کس کے؟ لیتھیم کے، کیونکہ اس کا سائز چھوٹا ہے، الیکٹران اپنے نیوکلیس کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ جڑا ہوگا. تو دے ہیو ہائر فرسٹ آئونائزیشن انرجیز دین الکلی میٹلز. Their first and second ionization energies decrease down the group. اور ان کا جو فرسٹ یا سیکنڈ آئونائزیشن انرجی ہے وہ کم ہو جاتی ہے گروپ میں نیچے کی طرف ڈیو ٹو انکریز ان ایٹمک ریڈیائی، کیونکہ ان کے ایٹمک ریڈیائی بڑھ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس میں یہاں پر لے لیتا ہوں بیریلیم، میگنیشیم، کیلشیم، اسٹرونشیم، بیریم اور ریڈیم کو. تو ان کے آئونائزیشن انرجی بیریلیم کا ہوتا ہے 900، اس کا ہوتا ہے 738، اور یہ سارے اسٹوڈنٹس کلو جول پر مول کے یونٹس میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیلشیم کا ہوتا ہے 590 کلو جول پر مول، اور اسٹرونشیم کا ہوتا ہے 550 کلو جول پر مول. بیریم کا ہوتا ہے 503 یا 503 کلو جول پر مول، جبکہ ریڈیم کا 510 کلو جول پر مول ہے. اب اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھ لیجیے اوپر سے نیچے آئونائزیشن انرجی کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. 900، 738، 590، 550. لیکن اگر اس دونوں میں آپ دیکھ لیں اوپر سے نیچے آپ کو بڑھتا ہوا محسوس ہوگا. 503 کے بعد 510 ہوا، حالانکہ اس کو کم ہونا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریڈیم میں پروٹون کی تعداد 32 پروٹونز زیادہ ہیں بنسبت کس کے؟ بیریم کے. یعنی بیریم کے اندر جتنے پروٹونز ہیں اس کے مقابلے میں ریڈیم کے پروٹونز 32 ٹائمز زیادہ ہیں. اس لیے اس کا جو نیوکلیس ہوتا ہے ریڈیم کا یہ ذرا اسٹرانگ ہوتا ہے، تو الیکٹرانوں کو یہ زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسانی سے نکل نہیں پاتے. اس لیے اس کی انرجی بیریم سے تھوڑی زیادہ ہے. اس پوائنٹ کو یہاں پر اسٹوڈنٹس ڈسکس کیا گیا ہے. دی آئونائزیشن انرجی آف ریڈیم از however higher than بیریم. آئونائزیشن انرجی ریڈیم کا تاہم زیادہ ہے بیریم سے. دیر از اے پور شیلڈنگ افیکٹ ان ریڈیم، اور بہت ہی کمزور شیلڈنگ افیکٹ ہوتی ہے ریڈیم کے اندر. سو اٹس الیکٹرانز آر باؤنڈ ٹو دی نیوکلیس ویری اسٹرانگلی. ٹھیک. تو اس کے الیکٹران بہت ہی کمزوری سے جڑے ہوتے ہیں اپنے نیوکلیس کے ساتھ. اینڈ دیئر فور اٹس آئونائزیشن انرجی از ہائر دین بیریم. تو اس کی آئونائزیشن انرجی بیریم سے زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے آج کا ہمارا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے. چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ.